السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج توشہ خانہ 2 کیس اور القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں کئی گھنٹوں تک رہی ہیں۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے وہ اڈیالہ جیل سے پشاور کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ کیا انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ پھر مذاکرات کے معاملات کہاں پہنچے ہیں؟ کیا عمران خان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ بائیکاٹ مہم بڑی زور و شور سے اس وقت جاری ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال ہے کیا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو فضل الرحمان کا اعتراف بتاتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں فضل الرحمان نے خفیہ ایجنسی کے کہنے پر ووٹ دیا۔ یہ اعتراف فضل الرحمان نے خود کیا ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ ان کے اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ تو ہوتے تو ہیں، رابطے میں تو رہتے ہیں۔ تو ساری چیزیں اتفاق رائے کے بعد اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہے وہ بدنیتی، یہ جو نظر نہیں آتا وہ جی، سب کچھ اتفاق رائے سے ہوا تھا۔ فضل الرحمان نے ایجنسیوں پر الزام لگا دیا ہے کہ جو نظر نہیں آتے لیکن وہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ اتفاق رائے سے ہم نے سب کچھ کیا تھا۔ فضل الرحمان تو بڑا آئینی بن رہا تھا، بڑا جمہوری بن رہا تھا 26ویں ترمیم کے وقت۔ اب پتہ چلا کہ ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھ کے سارے معاملات طے کیے تھے۔ اس بندے کے دھوکے میں کبھی مت آئے پی ٹی آئی۔ سب نے دیکھا کہ کیسے ہاتھ باندھ کے ووٹ دیے گئے، اسی اسمبلی کو ووٹ دیے گئے جس کو خود ہی جعلی قرار دیا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی منافقت ہے جو ہم لوگوں کو مسلسل بے نقاب کرنی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ ایک طرف کمپنی کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے انہوں نے ایک ہیکنگ آپریشن لانچ کیا ہے۔ ٹویٹر پر بڑے بڑے اکاؤنٹس کو ہیک کیا جا رہا ہے۔ تکلیف کتنی زیادہ ہے؟ منیب فاروق اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ سیاست.pk رپورٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نے فوجی فوڈ کی پروڈکٹس نہیں کھانی تو نہ کھائیں۔ ISPR کی طرف سے کوئی اپیل نہیں آئے گی کہ ضرور کھائیں اور ضرور خریدیں، جس نے نہیں خریدنی نہ خریدے۔ تو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے احتجاج کیا، جلسے کیے، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ انہوں نے آپ کے بندے مار دیے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ کوئی عدالت نہیں ہے جو پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا احتساب کر سکے کہ تم نے گولی کیوں چلائی۔ کوئی ایسا نظام نہیں ہے پاکستان میں جو ان کا احتساب کر سکے اور ان سے سوال کرے کہ گولی کیوں چلائی۔ الٹا سفیروں سے جب بات کرتے ہیں تو جو بڑے طاقتور ممالک ہیں ان میں ایک دو تو بڑی پوری طرح سے جنتا کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیا آپ نے مار کے لوگوں کو۔ کچھ ممالک نے نہیں مانا لیکن کچھ مان رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ تو ان کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو کس سے؟ آپ کے بائیکاٹ سے۔ ایک جانب عادل خان بازئی جو بلوچستان سے MNA ہیں، جن کو نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا جبکہ وہ PTI کے نام پر جیتے تھے، پھر الیکشن کمیشن نے ان کو نواز شریف کے کہنے پر ڈی سیٹ کر دیا، حالانکہ نون لیگ کے تو وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ آج سپریم کورٹ بینچ لیڈ بائی جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا اور نوٹس جاری کر دیا نواز شریف کو اور باقی پارٹیز کو جو اس کا حصہ ہیں۔ تو ان کی سیٹ وقتی طور پر بحال ہو گئی ہے۔ اب یہ PTI کا حصہ ہے اور کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ نہیں کر سکے گا۔ یہ پہلا جھٹکا ان کو لگا ہے کہ سپریم کورٹ میں رہ کے جسٹس منصور علی شاہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو کمیشن کا اجلاس ہونا تھا جس میں عدالت اور رولز کے حوالے سے معاملات چلنے تھے، وہ اجلاس پھر سے ڈیلے ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ججز کی جو تقرری ہونی تھی وہ اجلاس بھی ڈیلے ہوا، اب دوبارہ اجلاس ڈیلے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو پریشر بن رہا ہے وہ یحییٰ آفریدی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ پریشر اب اثر دکھا رہا ہے۔ ہاں، یحییٰ آفریدی نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر آئینی بینچ سنے گا 26ویں آئینی ترمیم کو تو وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ فل کورٹ نے سننا ہے یا آئینی بینچ میں کتنے لوگ شامل ہوں گے، لیکن وہ ہوگا آئینی بینچ۔ یعنی اگر آئینی بینچ یہ فیصلہ کرتا ہے، اس کی جو کمیٹی ہے 3 ممبر جس کو امین الدین خان، جمال خان مندوخیل وغیرہ لیڈ کر رہے ہیں، اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پورے کے پورے 17 یا 19 کے 19 جج آئینی بینچ میں بیٹھیں گے تو بیٹھ سکتے ہیں اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ان پر چھوڑا گیا ہے۔ کیا امین الدین خان کبھی فیصلہ کرے گا کہ جس ترمیم کی وجہ سے وہ فن خان بن بیٹھا ہے، جس نے ریٹائر ہو جانا ہے اگلے سال، وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ عہدہ چھوڑ دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے بڑے وعدے کیے گئے، اس لیے ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔
یحییٰ آفریدی صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور ان سے مجھے کسی اچھے کی امید نہیں ہے، لیکن منصور علی شاہ نے جو اندر رہ کے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے یہ درست ہے۔ یہی فیصلہ اگر اعجاز الاحسن صاحب کرتے تو آج انہوں نے ٹھوک کے رکھ دینا تھا، بڑی مشکل ہو جاتی ان کے لیے، اور یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانا بھی مشکل ہو جاتا۔ امیجن کریں کہ سب سے اوپر ہوتے اعجاز الاحسن، پھر ہوتے منصور علی شاہ، پھر ہوتے منیب اختر، ٹاپ 3 میں سے کسی کو بنانا پڑتا تو مشکل ہو جاتا، پھر انہیں ٹاپ 5 کرنا پڑتا۔ ٹاپ 5 ان کے لیے مشکل ہو جانا تھا سب کچھ کرنا، کہ ٹاپ 5 میں سے چوز کریں گے آپ آئینی بینچ کا سربراہ، تو مشکل ہو جاتا۔ اور پھر ٹاپ 3 میں اگر یہ 3 جج ہوتے، امیجن کریں کمیٹی نے کیا کیا کر دینا تھا۔ اور پھر کمیٹی جو سپریم کورٹ کی ہونی تھی ابھی، اس کمیٹی نے کس طرح یہ کیس لگا دینا تھا 26ویں ترمیم کا۔ تو اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے کر بہت نقصان کیا ہے، قوم کا بھی اپنا بھی۔ لڑ کے جاتے، بے شک کوئی کیس بن جاتا، کچھ بھی ہوتا، لیکن لڑ کے جاتے تو مزہ آتا۔ اب ناظرین اکرام، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے جو توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی، ہوا یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی پہ آج بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، بلکہ اسپیشل جج سینٹرل نے 12 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دیا فرد جرم کے لیے، تو مزید 3 دن آگے بڑھا دیا گیا کیس۔ دوسری طرف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس میں آج سیکشن 342 کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اب یہ سماعت بھی 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی، یعنی دونوں کیسز کو ایک ساتھ کر دیا گیا ہے، تو 12 تک اب ان کی سماعت ملتوی ہو چکی ہے۔ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق بشریٰ بی بی اڈیالہ سے نکل کر پشاور روانہ ہو چکی ہیں، وہ کئی گھنٹوں تک اڈیالہ جیل میں رہی ہیں۔ آج ظاہر ہے اگر سماعت کے دوران ان کی عمران خان سے بات چیت ہو پائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں کچھ تبدیلیاں آنے کے چانسز ہیں۔ وہ جب حقائق بتائیں گی ڈی چوک کے حوالے سے اور اسلام آباد کے حوالے سے اور کس طرح قتل و غارت ہوئی، عمران خان تو ان پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی شامت آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان بشریٰ بی بی کو کہیں کہ آپ نے مجھے بتا دیا، میں وقت آنے پر فیصلے لوں گا جو میں نے لینے ہیں، اور اس کے بعد اگلی ہدایات بھی دے دیں گے۔ بہرحال ابھی تک کی یہ تازہ صورتحال ہے کہ نہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ابھی فوری طور پر سزا سنائی گئی ہے، بلکہ مزید 3 دن آگے چلے گئے ہیں، اور توشہ خانہ 2 کیس کی بھی فرد جرم 3 دن آگے چلی گئی ہے۔ اس دوران عمر ایوب کا بیان آتا ہے کہ ہمیں فرشتوں سے بھی اگر مذاکرات کرنے پڑے تو ہم کریں گے، جس سے بھی جیسے بھی ہوا، جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوا ہم کریں گے۔ کیا یہ لالی پاپ ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دھوکہ کھا رہی ہے ایک بار پھر؟ کیا عمران خان ان پر بھروسہ کریں گے جنہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا؟ ظاہر ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا آنے والے دنوں میں ہمیں جواب ملے گا، ابھی فوری طور پر جواب نہیں مل سکتا۔ آپ صرف یہ دیکھیں ان کے اپنے ٹاؤٹ کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد مالک کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیونکہ بیانیہ نہیں ہے تو یہ سب کو خاموش کرانا چاہتے ہیں، وقتی طور پر انہیں فتح ہوگی مگر لانگ ٹرم میں کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ نیٹ نہ ہونے سے $1 ملین فی گھنٹہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک ملک کی حالت ہے، یہ اس ملک کی حالت ہے جو پائی کے لیے IMF کے آگے بھیک مانگ رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے۔ یہ ہمیں گھنٹوں کے حساب سے ملینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کے اپنے یہ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، نہ نون لیگ کے پاس کوئی بیانیہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ ہے، نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی بیانیہ ہے۔ انہوں نے عمران خان پر پابندی لگا دی، لیکن ہر جگہ عمران خان ہی عمران خان ہے، اور عمران خان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور ہر جگہ پہ پچھلے 2.5 سالوں کے دوران جو بیانیے انہوں نے بنائے، ہر بیانیہ ان کے منہ پر عوام نے دے مارا ہے، اور عوام ان لوگوں سے اس قدر متنفر ہو چکی ہے، اس قدر ان لوگوں سے دور جا چکی ہے کہ ایک چنگاری لگنے کی دیر ہے، اور اگر یہ چنگاری لگتی ہے تو یقین مانیں یہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔